بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو پینشن اور ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو اس سے قبل کہ ہم اپڈیٹس کی طرف جائیں اور آپ کو میں ان ساری خبروں سے آگاہ کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں مجھے ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اس کا جو میری ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو جلد از جلد مل جایا کرے گا، اور تازہ ترین صورتحال سے آپ آگاہ ہو جایا کریں گے۔ اور اگر یہ میری ویڈیو یا میری معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو پھر اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ان کے متعلق جو محکمہ جاتی جو نیوز ہوتی ہیں یا محکمہ جاتی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھتا ہوں۔ تو اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ پینشن اصلاحات پر کام ہو رہا تھا، اور پینشن اصلاحات کا جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا کہ وہ بالکل تیار ہیں۔ تو اس کے تھوڑے سے پس منظر کے بعد میں آپ کو اس جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک سمری جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر بنائی گئی ہے، اور وہ جو آئی ایم ایف سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ پینشن جو ہے اس سے جان چھڑائی جانی چاہیے۔ تو پھر اس کا الٹرنیٹ نظام جو ہے وہ یہ لایا گیا، جو کہ کے پی کے صوبے میں یہ نافذ العمل ہے، اور جو دوست اگر اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو جا کے دیکھ لے۔ یہ اپنا یہ کے پی کے نوٹیفیکیشن جو ہے نیٹ پر موجود ہے۔ یہ 7 جون 2022 کو یہ پاس ہوا ہے۔ اس میں یہ ساری صورتحال دیکھی جا سکتی ہے کہ نیا نظام جو ہے کنٹریبیوٹری نظام جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کا جو خلاصہ ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بار بار دوست پوچھتے ہیں، تو میں آج ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل کلیئر اور صاف الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کے بعد وہ مجھے میرے ان باکس میں جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ پہ مجھے آپ میسج کر لیا کریں، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ فون کالز جو ہے نا وہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں کیا کریں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میری اپنی جو پریکٹس کی صورتحال ہے اس میں بہت بزی ہوتا ہوں، تو میں آپ کو جواب نہیں دے پاتا، یا کچھ جو ہے کالز میں نہیں اٹینڈ کر پاتا۔ تو آپ کو بہترین جو ایک سہولت میسر ہے کہ آپ میرے واٹس ایپ پہ آپ وائس ٹیکسٹ کر دیں۔ اگر پڑھے لکھے ہیں تو پھر اس کو ایس ایم ایس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پینشن اصلاحات جو کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ وہ کیبنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کو ریکمینڈ کر کے وزیر اعظم کی طرف موو کر دیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کی منظوری دیں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ نیا آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ کرے گا، میں اس کو اس پہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس کے بعد اب نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، اور تمام معاملات پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور سب سے ان کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہی ایک اہم کام رہ گیا ہے کہ جس کو سب سے پہلے کرنا ہے۔ اور اس کا جو اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 11 مارچ کو جاری کیا گیا ہے۔ 11 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ اپنی جو سفارشات مرتب کر کے وہ وزیر اعظم کو دے دیں۔ اب یہ 1 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ طے ہے، اور یہ بس فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو نوٹیفیکیشن بنایا گیا اس میں کیا لکھا گیا، اس میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اور وہ جو کمیٹی ہے وہ 7 دن کے اندر اندر اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ وزیر اعظم کو دے دے گی۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ پہلے ہی اپنی رائے دے چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی اپنی رائے دے چکی ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ رائے بھی اسی سے ملتی جلتی ہوگی۔
یہ ایک غالب امکان ہے۔ تو اس کے جو میں کمیٹی کی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے لوگوں پر مشتمل یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو ہے اس کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور سیکرٹری فائنانس ڈویژن اور سیکرٹری INP راشد محمود لنگڑیال اور ڈاکٹر کیسر بنگالی اور ڈاکٹر فرق سلیم اور مسٹر محمد نوید افتخار، یہ 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور سیکرٹری فائنانس ڈویژن کو شامل کیا گیا، تو یہ تو پہلے ہی منظوری دے چکے ہیں اور پہلے ہی اس کے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک رسمی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں، میں پھر ایک بار کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کس پہ یہ اس کا اثر ہوگا، کس پہ نہیں ہوگا۔ تو میں پھر ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، اب میں اجمالی طور پہ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نئے پینشنرز ہیں، نئے پینشنرز کو، جو نئے فیملی پینشنرز ہیں، ان کو ایک نقصان ہے کہ وہ جو اس میں بات ایک لکھی ہوئی ہے کہ سالانہ اضافہ جو ہے وہ 10% کیا جائے گا، یعنی 10% جو ہے اس سے زیادہ اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ کمپاؤنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ صرف گراس پہ ہوگا۔ مثلاً کمپاؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب یہ اضافہ جات ملتے تھے 10% ملا، 5% ملا، تو اس کے بعد وہ ایک بندہ ہے، اس کی پینشن جو ہے 10,000 روپے ہے، تو اگر اس کو 10% ملی ہے تو 1,000 روپے اس کا اضافہ ہو گیا، تو 11,000 روپے، تو اگلا اضافہ 11,000 روپے پر ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ اضافہ جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگا، وہ گراس پہ ہوگا، یعنی 10,000 اس کی پینشن ہے تو پھر 10% جو اضافہ ہے وہ 10,000 پہ، یعنی 1,000 پہ ہوگا۔ کمپاؤنڈنگ کی صورت میں 12,000 پہ جو تھا وہ 1,200 روپے ہوتا تھا، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی باریک سی چال چلی ہے گورنمنٹ نے، اور سرکاری ملازمین کو ذبح کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ تو جو پرانے ملازمین ہیں یہ ان کو نقصان ہے، اور جو نئے ملازمین ہیں ان کو یہ کیا نقصان ہے؟ ان کے لیے تو یہ ظاہر ہے کہ اصلاحات ان پر جو ہے وہ لاگو ہوں گی، اور ان پہ سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو فیملی پینشن کی تجویز دی گئی ہے، پینشن چاہے کنٹریبیوٹری سسٹم سے ہو، یعنی CP سے ہو، یا وہ آپ کو جو پہلا پرانا نظام ہے سن 1954 سے چلا آ رہا ہے، وہ اس نظام کے تحت دی گئی ہے، تو پھر تب بھی اس میں ایک سلسلہ ایسا تھا کہ وہ اس کے فیملی کو پینشن جو ہے وہ تاحیات ملتی تھی، یا جو فیملی کے دیگر ممبران تھے ان میں سے بچیاں جو تھیں ان کو شادی کی عمر تک جو شادی تک، اور جو طلاق یافتہ یا کنواری بیٹیاں یا بچیاں ہوتی تھیں ان کو تاحیات یہ پینشن ملتی تھی۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے نا 10 سال تک محدود کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے کہ نئے جو بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں، تو اس میں سوری تو اس جو ساری صورتحال ہے، جو ساری پینشن کی ریفارمز ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ کوئی فائدہ دینے کے لیے تو لائی نہیں جا رہی، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ کس کو کتنا نقصان ہے۔ تو فائنلی تو جب یہ سمری جو ہے بالکل پاس ہو جائے گی، اور یہ کمیٹی بھی اپنی رپورٹ دے دے گی، اور وزیر اعظم اس کو نافذ العمل کر دیں گے، تو پھر ہوگا۔ لیکن اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ نقصان پہنچا ہے۔ اس جو یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے، اس کمیٹی میں جو ایک اور بات جو ڈسکس کی گئی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اس کی وہ ایک سب کلاس ڈاؤن سائزنگ متعلق ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہوگی فیڈرل اداروں میں بھی اور فیڈرل ملازمین میں بھی، اور یہ ڈاؤن سائزنگ جو ہے یہ اس کی جو کلاس ہے 2 اور اس کی سب کلاس جو ہے وہ 2 کے مطابق جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جو کمیٹی بنائی گئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پینشن سکیم جو ہے وہ اس میں کلاس 2 ہے، اور اس کی سب کلاس 4 کے مطابق یہ جو ہے نئی اصلاحات جو ہے اس کی ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ جاری ہے، اور اس میں
جو عمر ہے وہ 62 ایئرز کرنے کا جو ہے وہ غالب امکان ہے، اور کیونکہ اس سے قبل بھی جو ہے سمری جو ہے بھجوائی جا چکی ہے، اور اس میں یہی قرار دیا جا چکا ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا وہ ایک کرائسس سے نکلنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ پینشن کو جو پینشن لینے والے جو مدت ہے اس کو 62 ایئرز تک بڑھا دیا جائے۔ تو اس کا جو ایک ہفتے کا ٹائم ہے، ظاہر ہے جس میں اتنی ارجنسی ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی جلدی حکومت اس پر عمل درآمد کرنا چاہ رہی ہے۔ تو حاضر سروس ملازمین جو ہیں ان کے لیے میں نے بتا دیا کہ کتنا نقصان ہے، اور جو نئے آنے والے ملازمین ہیں ان کے لیے تو یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اپڈیٹ تھی، اس اپڈیٹ کی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اس کو آج کے جو ایکسپریس گروپ کا اخبار ہے، ایکسپریس ٹریبیون، اس نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ سرسری ہو، یہ خاص بات ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہونے کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، تو یہ ایک بات تیزی سے ایک سلسلہ جو ہے آگے بڑھنے والا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اور کسی نئے ایسے قانونی ویلاگ کے ساتھ کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔